ہم بات کر رہے تھے رزق میں کشادگی اور برکت کی، اور بندے کے معاشی حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں۔ ترتیب وار ہم نے پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے بھی استغفار کی اہمیت اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی تھی۔ رزق میں کشادگی کا ایک دوسرا سبب جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، آج انشاءاللہ ہم اس پر کو بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سننے بولنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے۔ اب اس آیت پر تھوڑا غور کیجئے گا آپ کہ یہاں پر بستی والوں کا یعنی ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک جماعت اور مختلف افراد پر مشتمل ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بستی والے یعنی کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا، ایمان لائیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ضرور ان پر کھول دیں گے برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکت نازل کریں گے۔ برکت کے دروازے ان کے منہ پر کھول دیں گے، ان کے رزق میں کشادگی ہوگی اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ تو دوسرا سبب ہوا۔ پہلا تو توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع لانا، کہ جب بندہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب بندے کے دل میں اللہ کی طرف لو لگ جاتی ہے اور وہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ خالی استغفار کرتا رہے، خالی توبہ کا لفظ دہراتا رہے اور پھر وہ کرے کچھ بھی نہ، آگے اس کا فیوچر کے اندر کوئی پلان نہ ہو، مستقبل کے اندر اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کی پلاننگ اس کے ذہن میں نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ پھر معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے۔ یہ پلان دیا جا رہا ہے، آمنوا واتقوا، ایمان لانے کے بعد فرمایا تقوی اختیار کریں گے، فرمایا پھر ہم کیا کریں گے؟ آسمان اور زمین سے ان کی طرف برکت کو نازل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت اس قوم کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور ایک اور مقام پر سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مخرج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ، اس مصیبت، اس پریشانی اور اس بھنور سے نکلنے کی اللہ تبارک و تعالی اسے جگہ اور راستہ عطا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، اس کے وہم و گمان کی بھی وہاں پر رسائی نہیں ہوگی، اللہ وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اس نے کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو ہم نے توبہ، استغفار، اس کو لازم پکڑ لینا ہے، اور پھر ان فیوچر ہم نے تقوی کے زیر سایہ، تقوی کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل نہ ہو، پھر اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اب اس تقوی پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے اندر ایک بحث چھڑ گئی، آپس میں مذاکرہ ہونے لگا، آپس میں تقوی کے موضوع پر کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی تعریف بیان کی، کیونکہ سب صحابہ کرام کی جماعت تھی اور ان میں کوئی غیر اہم نہیں تھا، اور ان میں سے ہر ایک کی بات کی ایک اپنی اتھینٹسٹی تھی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے تقوی کی تعریف کی۔ اس دوران حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے معاملہ فہم، ذہین اور بہت متقی و پرہیزگار اور بہت بڑے عالم تھے۔ صحابہ تو ویسے ہی سارے بڑے عالم تھے، لیکن ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرہوہم ابی بن کعب، کہ تم میں سب سے زیادہ جو عالم ہے، یہ ہر صحابی کی اپنی، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، لیکن بعض صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص چیزیں، خاص خطاب اور خاص ناموں سے پکارا، خاص اعزاز عطا فرمائے۔ تو ابی بن کعب کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت زیادہ علم والے ہیں، بہت زیادہ تدبر، اور ان کے اندر بہت زیادہ فہم پایا جاتا ہے۔ باقی صحابہ اپنی اپنی تعریف پیش کر رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابی ابن کعب آپ بھی کچھ بیان کریں، تقوی کی کیا تعریف ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چیز تو ہے نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو یہ ایک معیار ہے تقوی۔ تو فرمایا یہ تقوی کیا چیز ہے، اس کو ڈیفائن کرنا اور اس کی صحیح ڈیفینیشن پیش کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک معیار ہے۔ جب آپ اس معیار کے اوپر پورا اتریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے آپ، اور جب اس معیار پر آپ پورے اتریں گے اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اور جب اس معیار پر پورے اتریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے نکلنے کا راستہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ تقوی کو معمولی چیز تو نہیں ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا ابی ابن کعب سارے اپنی اپنی تعریفات بیان کر رہے ہیں، آپ بھی فرمائیں کہ یہ تقوی کیا چیز ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور ایسے الفاظ کے ساتھ اور ایسی مثال کے ساتھ تقوی کو انہوں نے اس کی تعریف کی کہ یوں سمجھے کہ ایک انتہائی پڑھا لکھا بندہ اور انتہائی ان پڑھ جاہل قسم کا بھی بندہ ہو تو اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ صحابی رسول کی مثال دیکھیے گا آپ ذرا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ ایک خاردار جھاڑیوں سے بھرپور کسی جنگل بیابان میں ہے اور اس نے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس جنگل سے گزر جانا ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا ایک جنگل ہے، افریقہ کے جنگل آپ مثال لے لیں چلیے سمجھانے کے لیے، یہ ساؤتھ امریکہ کی طرف آپ دیکھیں اتنے گھنے جنگل ہیں، وہاں پر درختوں کے اوپر سے سانپ لٹک رہے ہوں گے، اور خاردار جھاڑیوں کا عالم یہ ہے، راستہ نہیں ہے گزرنے کا، لیکن بندے نے گزرنا ہے۔ اب اس میں اندھا دھند شترے بے مہار کی طرح اگر وہ بھاگے گا تو کیا کرے گا؟ یا تو کسی موذی جانور کا شکار ہو جائے گا، یا اس کے کپڑے جھاڑیوں کے اندر الجھ جائیں گے، یا وہ زخمی ہو جائے گا، گر جائے گا۔ فرمایا کہ ایک جنگل بیابان کے اندر بندہ موجود ہے اور بندے نے اس کو کراس کرنا ہے۔ اب اس کے کپڑے بھی سلامت رہیں، اس کا جسم بھی سلامت رہے، اس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے، خیر و عافیت کے ساتھ وہ بچتے بچاتے اس جنگل کو عبور کر جائے، یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا یہ تقوی جب تمہارے اندر آ جائے گا، یہ تقوی
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے برکت کے دروازے تمہارے منہ پر کھول دے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس جگہ پر، کیونکہ ہمیں یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، ہم اس کا سولوشن قرآن سے سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو اسی ضمن میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا استغفار، توبہ کریں، پھر اس کے بعد تقوی۔ اب اس تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور ہم نے بچتے بچاتے اپنے آپ کو اس دشوار گزار راستے سے گزرنا ہے کہ جس کے آس پاس، جس کے راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی ہم اگر یہ کہیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور ہم آئندہ پریکٹیکل لائف کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہ کریں اور ہر طرح کی جائز و ناجائز چیز کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزاریں، تو من حیث القوم ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ من حیث القوم ہماری حالت کبھی نہیں بدلی جائے گی۔ انڈیویجولی، انفرادی طور پر تو یہ ایکسیپشنز موجود ہیں، یہ استثناء ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا باپ ارب پتی ہے، اس کا باپ ارب پتی ہے اور وہ گولڈن سپون لے کر پیدا ہوا ہے، سونے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب وہ بڑا ہوگا تو اس کو پیسہ مل جائے گا، وہ نواز دیا جائے گا اس کو، کیونکہ اس کے باپ کی دولت تھی، وہ مزے کر رہا ہے۔ انفرادی طور پر آپ کی کسی خاص آپ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے جس سے کوئی متاثر ہو کر آپ کو نواز دیتا ہے، بھئی میری کوئی بات آپ کو کلک کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی مفتی صاحب یہ بات آپ نے بڑی مجھے کلک کی ہے، اس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یا آپ کی کوئی بات کسی کو کلک کر جاتی ہے، آپ کو بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، آپ کو کوئی بندہ کینیڈا کا ویزا ایشو کر دیتا ہے کہ دے یار آپ جیسے بندے کی مجھے تلاش تھی، اب راہ چلتے ہوئے مجھے آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کی یہ خصوصیت جو ہے نا یہ بڑی مجھے کلک کی ہے اور میں تمہیں کینیڈا کا ویزا دیتا ہوں، مثال کے طور پر۔ تو انڈیویجولی، انفرادی طور پر تو یہ ایکسیپشنز موجود ہوتی ہیں، یہ استثناء موجود ہے کہ آپ کو کوئی بندہ نواز دے راہ چلتے ہوئے، یا آپ خاندانی طور پر رئیس ہیں، آپ کو پیسہ دولت آپ کو مل گئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ من حیث القوم جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں، یہ لاڈ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا کہ ہمیں راہ چلتے ہوئے نواز دے۔ یہ ہمارے ساتھ مہربانی کوئی بھی نہیں کرے گا کہ یار اس قوم کی حالت بڑی خراب ہے، چلو اس کو نواز دیا جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو نا، اور جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیے بغیر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دے گا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی جو قوم بددیانتی نہیں چھوڑ سکتی، چوری نہیں چھوڑ سکتی، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتی،
دھوکہ دہی نہیں چھوڑ سکتی، کرپشن نہیں چھوڑ سکتی۔ جو قوم اپنے فرض کو فرض نہیں سمجھتی، جو قوم اپنے فرض کو نہیں نبھاتی، جو قوم فرض شناس نہیں ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ ہم جتنے مرضی متقی پرہیزگار ہو جائیں، ہم یہ کہ ہم بڑے سارے لوگ تہجد پڑھنے لگ جائیں تو ہماری حالت بدل جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ طائف میں گئے، پتھر کھائے، اگرچہ بظاہر اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا، لیکن آپ نے محنت نہیں چھوڑی۔ مکے کے اندر کون کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا، پھر اس محنت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے سارے ہی متقی پرہیزگار تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی چلے میں چلے گئے ہوں اور وہاں جا کر انہوں نے کوئی وظائف کیے ہوں اور پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت آ گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ کیا کیا، وہ باہر نکلے، انہوں نے کچھ کیا، کچھ کر کے دکھایا، اور آنیسٹی کو اور دیانتداری کو اور اخلاص کو اور اپنی قوم اور اپنے وطن کے ساتھ محبت اور اپنی قوم کو بدلنے کے ایک جذبے کو انہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ تو اگر ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں 3 چیزوں کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں صرف، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صفائی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صفائی ستھرائی، اب یہ صفائی ہمارے دل سے شروع ہوگی۔ ہمارے دل، ہمارے جسم، ہمارے گھر، ہمارے گلی محلے، پھر ہمارے وطن، ہمارے شہر، ہمارے صوبے، اس صفائی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز ہے وقت کی پابندی، یعنی جس وقت پہ جو کام ہم نے کرنا ہے اس وقت کے اوپر ہم نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ڈسپلن۔ ڈسپلن کو جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اب جیسے اب اگر مجموعی طور پر ایک دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کفار قوم نے بہت زیادہ ترقی کر لی، اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اپنے اندر ڈسپلن پیدا نہیں کریں گے تو جو پیدا کرے گا اللہ اسے نواز دے گا۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے، اپنے کام کو ٹائم پہ سر انجام نہیں دیں گے، تو جو کرے گا، جو قوم کرے گی، اللہ اسے نواز دے گا۔ اور اس وجہ سے ہر ایک چیز پر ایک مفصل بیان کیا جا سکتا ہے، میں ذرا اختصار سے کام لیتا ہوں۔ ڈسپلن کی ہی اگر بات کی جائے تو میں اور آپ سب ہم غور کریں، وہ ہمارے جی ایم صاحب ہیں، انہوں نے بڑی پیاری ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، ہم ہی باہر کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو ہم لائن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم گاڑی بھی صحیح پارک کرتے ہیں، ہم ڈسپلن کا خیال بھی کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے وقت پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ملک کے اندر آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے بہت اچھے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن میں مجموعی طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے اندر آتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، ڈسپلن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری بار گاڑیوں کے اندر یہاں پر ایک سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جمعے والے دن، آپ ذرا ایک سرسری نگاہ دوڑا کر دیکھیں کہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ ہم نے گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں۔ پھر جب ہم گاڑیوں یہاں سے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ڈسپلن کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہر بندے کو اپنا ایک فرض سمجھ کر اور اس نے اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر سر انجام دینی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کرم نہ کرے جب وہ کفار کو نواز رہا ہے؟ ہم ڈسپلن پیدا کریں گے تو ہم کیسے محروم رہ جائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بیان کر دی گئی ہیں، اب جو ان پر عمل کرے گا دنیاوی اعتبار سے اسے کم از کم ضرور ترقی ملے گی، اگرچہ کہ کفار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم کو یہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی انہوں نے بہت
ترقی کر لی ہے تو وہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن کم از کم دنیاوی اعتبار سے انہوں نے محنت کی، یا جس نے بھی محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرے گا، اسے ضرور نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی بخار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 مہینے سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر، ان 3 مہینوں کے اندر یہ ڈینگی بخار، یہ جو ڈینگی کا ماسکیٹو جو مچھر ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ بیماری پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مچھر ہوتا ہے یہ صبح اور شام کے وقت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ صاف پانی کے اندر اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے، اس کی افزائش ہوتی ہے، تو ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ اور احتیاطی تدابیر میں کیا ہے کہ پانی کھڑا نہ رہے ہمارے گھروں میں، جہاں پر نیو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں وہاں پر پانی کھڑا نہ رہے، ہمارے گملوں کے اندر، ہمارے روم کولرز میں، یا اے سی سے گرنے والے جو پانی ہے وہ بعض اوقات کھڑا رہ جاتا ہے، تو آس پاس ہم نے نگاہ دوڑانی ہے اور اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اور صبح اور شام کے وقت خاص طور پر ہم نے فل سلیو یعنی ہم نے فل بازو والی شرٹس پہننی ہیں، اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت بچوں کو باہر نہ چھوڑیں، اور اپنے گھر کے جو کھڑکیاں ہیں ان پر جالی لگا کر رکھنی ہے۔ یہ ساری حفاظتی اقدامات اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مرض سے حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں یہ دنیا اسباب سے جوڑ دی ہے اللہ نے، یہ اسباب سے کیا کیے اللہ نے جوڑ دی ہے، تو ہم کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کریں گے تو پھر صحیح ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے اور کچھ نہ کرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، تو اللہ ایسے نہیں کرتا، اس کے کچھ قوانین ہیں اور کچھ اسباب کے ساتھ اس نے دنیا کو جوڑ دیا ہے کہ جو اس طرح کرے گا تو اس کے ساتھ یوں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، ان کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ اسباب کے پردوں میں کیا ہوتی ہے؟ چھپ کر آتی ہے۔ میں آخر میں اگر یہ چند الفاظ میں یہ بات کروں کہ ہم محنت کرنا شروع کر دیں، فرض شناس بن جائیں، دیانت دار بن جائیں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے رویوں کو کیا کریں؟ ٹھیک کر لیں، ہم ہر کام کو وقت پر کرنے والے بن جائیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان اسباب کے پردوں میں چھپ کر کیسے ہمارے اوپر برستی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اور صرف یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت برسے گی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح قوموں کی حالت کم از کم نہیں بدلتا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہارا نام تک بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔